ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت بڑی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک نہایت خاص وزیر تھا جس پر بادشاہ بہت اعتماد کرتا تھا۔ اپنی سلطنت کے بارے میں جو بھی مشورہ کرنا ہوتا وہ اسی سے ہی کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر اس سوال پر بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری تو بس یہی خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں ہی میری زندگی گزر جائے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا، مجھے تمہاری وفاداری پر پورا یقین ہے، اسی لیے اس بات کو رہنے دو، مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ایک بہت بڑی اور شاندار سلطنت کے مالک ہیں اور مجھے آپ پر بڑا رشک آتا ہے، اور کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں اگر میں آپ کی سلطنت کی صرف 10ویں حصے کا ہی مالک ہوتا تو کتنا خوش نصیب ہوتا۔ بادشاہ یہ بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا، تم 10ویں حصے کی بات کر رہے ہو؟ اگر میں اپنی آدھی سلطنت ہی تمہیں دے دوں تو کیسا رہے گا؟ وزیر یہ بات سن کر گھبرا گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ تو ہمارے سلطان ہیں، آپ کے لیے تو ہماری جان بھی قربان، یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں بالکل سنجیدہ ہوں، اگر تم آدھی سلطنت کی مالک بننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کاتب کو بلایا اور 2 فرمان جاری کر دیے۔ پہلا فرمان یہ تھا، آدھی سلطنت اس وزیر کے نام کر دی جائے، اور دوسرا فرمان یہ تھا کہ اس وزیر کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، مجھ پر رحم کرے، میں نے تو ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، میں نے تو آپ کے کہنے پر ہی اپنی خواہش بیان کی تھی، آپ مجھے یہ سزا نہ دے۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہیں 30 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، ان 30 دنوں میں تم نے 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو دوسرا فرمان یعنی موت کا فرمان کینسل ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو دوسرے فرمان کے مطابق 30 دن کے بعد تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب غور سے میری بات سنو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے تینوں سوال اسے تمائے اور کہا کہ جاؤ، ان سوالوں کے جواب تلاش کر کے 30 دن کے اندر اندر میرے پاس آؤ، تمہارا وقت شروع ہو گیا۔ اب وزیر بیچارہ پریشان، مرتا کیا نہ کرتا، ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی لگن میں لگ گیا۔ اب ہوتا تو وزیر، اس نے دارالحکومت کی دانشمندوں، مفکروں اور ذہین لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور وہ سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ سب نے اپنی اپنی عقل، سمجھ اور تجربے سے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن کسی کا جواب وزیر کے دل کو نہ بھایا۔ ہر روز وہ نئے لوگوں کو بلاتا، سوال ان کے سامنے رکھتا، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی وہ ایک سوال کا جواب بھی فائنل نہ کر سکا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ موت کی تلوار اسے اپنے گردن پر لٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب دانشمندوں سے بات نہ بنی تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی فقیر، کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑا کہ شاید انہی کے پاس سے اسے اپنی مشکل کا حل مل جائے۔ کئی دن جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چانتا رہا، وادیوں میں گھومتا رہا، جہاں کہیں بھی اسے کسی بزرگ، کسی نیک آدمی کا پتہ چلتا وہ اس کے پاس پہنچ جاتا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ دن رات سفر کر کر کے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، اسے اپنی وزارت بھول چکی تھی، اس کے جوتے پھٹ گئے تھے، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، داڑھی بڑھ گئی تھی، بال بے ترتیب ہو گئے تھے۔ اب وہ کہیں سے بھی وزیر نہیں لگتا تھا۔ 1 مہینہ کتنی جلدی گزر گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ مہینے کے آخری روز اس نے واپسی کی راہ لے لی۔
اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ محل کے پاس پہنچتے پہنچتے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے چھاؤں میں جیسے لیٹ سا گیا۔ آخر آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئے۔ اسے ایک آواز آئی، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب صرف میرے ہی پاس ہے۔ یہ آواز سن کر وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے جسم میں تو جیسے جان آ گئی تھی۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ایک فقیر تھا جو درخت کے چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سوکھی روٹی تھی جسے وہ پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک کتا تھا جو برتن میں دودھ پی رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہوں؟ کون ہو تم؟ وزیر نے پوچھا۔ وہ فقیر مسکرایا۔ اس نے اپنی بوسیدہ سی چادر اٹھائی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس چادر کے نیچے ایک انتہائی بیش قیمتی لباس تھا جو صرف بادشاہ کے انتہائی مقرب لوگوں کو ہی ملتا تھا۔ جناب، ایک وقت تھا کہ میں بھی آپ کی طرح بادشاہ کا انتہائی قریبی وزیر تھا، اور مجھ سے بھی وہی غلطی ہو گئی تھی جو آپ نے کی ہے۔ تو تم بھی سوالوں کے جواب تلاش نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن بادشاہ نے تمہیں زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ وزیر نے پوچھا۔ نہیں جناب، مجھے ان سوالوں کے صحیح جواب مل گئے تھے، اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت بھی مجھے دے دی تھی، لیکن میں نے اس سلطنت کے پروانے کو پاڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ سلطنت آپ کو ہی مبارک ہو، اور خود اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ وزیر حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے، بادشاہت چھوڑ کر فقیر بنا بیٹھا ہے۔ لیکن یہ وقت اس کی حماقت پر افسوس کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اپنے جان بچانے کا تھا۔ وہ اس فقیر کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا، مہربانی کر کے میری زندگی بچا لو، مجھے ان سوالوں کے جواب دے دو۔ فقیر نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ پہلے 2 سوالوں کے جواب میں تمہیں مفت دے دیتا ہوں، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنے پڑے گی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، وزیر فوراً بولا۔ فقیر نے کہا، پہلے سوال کا جواب سنو۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، کوئی کتنا بھی طاقتور، امیر یا اثر و شروخ والا کیوں نہ ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وہ دونوں ہی جواب وزیر کو صحیح لگے تھے۔ فقیر کی باتوں میں سچائی تھی، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اچھا، تو تیسری سوال کے لیے تمہاری کیا شرط ہے؟ وزیر نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کتے کے سامنے سے دودھ کا برتن اٹھایا اور وزیر کے سامنے رکھ دیا۔ تیسرے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تمہیں کتے کا بچا ہوا یہ دودھ پینا پڑے گا۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ کتے کا بچا ہوا دودھ بھلا کوئی کیسے پی سکتا ہے؟ اس نے نفرت سے دودھ کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ فقیر اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، وہ سامنے محل کا دروازہ تمہاری موت کا دروازہ ہے۔ جاؤ اور شاہی جلاد تمہارا سر تن سے جدا کر دے گا، لیکن اگر ابھی تم جینا چاہتے ہو اور آدھی سلطنت کے مالک بھی بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ دودھ پینا ہی پڑے گا۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طرف اس کی جان اور آدھی سلطنت تھی، اور دوسری طرف عزت نفس کی قربانی تھی، کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ دونوں ہی کام بڑے مشکل تھے۔ کتنے ہی دیر وہ سوچتا رہا، آخر جان و مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ اس نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے منہ سے لگا لیا۔ ایک ہی سانس میں وہ سارا دودھ پی گیا۔ اب مجھے میرے سوال کا جواب بتاؤ۔ فقیر نے اس کی حالت دیکھ کر ایک کہکہا لگایا اور بولا،
تمہارے اس عمل میں ہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے۔ اپنی غرض، اپنی مطلب کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پی سکتا ہے۔ اور یہی ہے وہ سچ جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پاڑ کر اس کٹیا میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا کہ جو میں موت کو فراموش کرتا جاؤں گا اور زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا، اتنا ہی میں غرض کی دلدل میں پھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ تم بھی اگر زندگی کی حقیقتوں کو جان لو گے تو تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی کی حالت میں فقیر کی کٹیا سے باہر نکل آیا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ فقیر کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اپنی عزت نفس کی قربانی دے کر اسے اپنا گھٹیا پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اسے اپنی ذات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمیں زندگی کی بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم کہیں اپنے موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے جو اپنے خواہشات کے دلدل میں دنس کر غرض کا غلیظ پیالہ پینے پر مجبور ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ شکریہ۔